جنرل ضیاء کے فیملی ڈرائیور حوالدار محمد نواز۔ حوالدار ریٹائرڈ محمد نواز لمبے قد کا ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، لیکن اس کے جسم کی چستی و چابک دستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ تحصیل مری کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ 1976 سے اب تک ڈرائیور کے طور پر یہاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ صاحب، میں نے فوج کے 3 سربراہوں کے ساتھ کام کیا تھا۔ جنرل ٹکا خان کے ساتھ ڈیوٹی دی، جنرل یحییٰ خان کے ساتھ فرائض انجام دیے اور جنرل حمید کے ساتھ بھی کام کیا۔ میں خود بھی فوجی ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے میں نے دیکھا کہ حکم دینا اور ایک طرح کی بڑائی کا احساس ان سب میں تھا۔ چھوٹے طبقے کے لوگوں سے دور رہتے تھے، اپنے عملے کے دکھ اور مسئلے مسائل سے کسی کو دلچسپی نہ تھی۔ ایک ہی چار دیواری کے اندر 2 جہاں آباد ہوتے تھے، ایک بڑوں کا جہان اور ایک ہم جیسے غریب غربا کی دنیا۔ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ صاحب کسی سے ہنس کر بات کرے یا اس کا حال احوال پوچھے، بس ڈر اور خوف کی فضا رہتی تھی۔ جب ضیاء چیف آف آرمی اسٹاف بن کر ادھر آئے تو میں نے ان کے فیملی ڈرائیور کی حیثیت سے ڈیوٹی سنبھالی۔ میں نے 2 دنوں میں ہی محسوس کیا کہ آرمی ہاؤس کی فضا بدل گئی ہے۔ ضیاء صاحب کی سب سے بڑی بات جو میں نے کسی دوسرے شخص میں نہیں دیکھی یہ تھی ان میں افسری اور بڑائی کا غرور نہ تھا۔ وہ ہم لوگوں سے اس طرح دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے کہ خود ہم شرما جاتے۔ وہ ہم سب لوگوں کو نام سے بلایا کرتے تھے۔ ان میں شفقت اور محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اپنے رتبے کا احساس تو ان کے پاس سے نہ گزرا تھا۔ ان میں اتنا بھی تکبر نہ تھا جتنا کسی چھوٹے سے چھوٹے افسر میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات جو انہیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ضیاء صاحب کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ میرے والد فوت ہو گئے۔ ہم مری کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں تو خبر ملتے ہی چلا گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ضیاء صاحب نے میرے گاؤں آنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسٹاف نے بتایا وہاں پہنچنا مشکل ہوگا۔ جس دن میں واپس آیا اسی دن وہ مجھے ملے، فاتحہ پڑھی، تسلی دی اور کہنے لگے کہ کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سارے دکھ دور ہو گئے ہوں۔ اسٹاف میں کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ جنازے میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرتے، کفن دفن کا خرچہ بھی اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ غصہ انہیں بہت کم آتا تھا۔ ڈرائیوری میں تھوڑی سی بے احتیاطی کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کا ذہن بڑا ٹیکنیکل تھا، گاڑی کے ایک ایک پرزے کو سمجھتے تھے۔ کبھی گاڑی میں کوئی خرابی ہو جاتی تو فوراً بتا دیتے اس میں فلانا نقص ہے۔ ان کی معلومات ایک بہت اچھے میکینک سے بھی زیادہ تھی۔ بس ڈرائیونگ میں کوئی غلطی ہو جاتی تو روک ٹوک کرتے تھے، لیکن ان کا غصہ بھی فرعونوں جیسا نہیں تھا، اس میں بھی ایک پیار ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ کوئی سپاہی یا فوجی گارڈ گاڑی روکنے کا اشارہ کرتے اور ہم اس ذہن میں کہ ہمارے ساتھ CNC یا صدر بیٹھا ہے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گزر جاتے تو بھی وہ بہت برا مانتے۔ ان کا حکم تھا اس طرح کے اشارے پر فوراً گاڑی روکو اور اپنی شناخت کراؤ۔ ان دنوں آرمی ہاؤس مرمت ہو رہا تھا۔ صاحب نئے چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہوئے تھے اور پشاور روڈ کے ایک آرمی میس میں رہ رہے تھے۔ ایک دن ایک معذور شخص ان سے ملنے وہاں پہنچ گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور ویل چیئر استعمال کرتا تھا۔ سنتریوں نے اسے روکا، لیکن صاحب کو پتہ چلا تو اس سے ملاقات کی۔ وہ کہنے لگا
بہت غریب آدمی ہوں، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اگر 10,000 روپے مل جائیں، گاؤں میں تیل کا ایک کولو لگوا لو، گزر اوقات ہو جائے گی۔ صاحب نے بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنی، اس کا نام پتہ نوٹ کیا، تھوڑے ہی دنوں میں اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اس معذور شخص کا روزگار لگ گیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد صاحب GHQ سے چھٹی کر کے میز جا رہے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار کافی تیز تھی۔ جب میں نے گاڑی میز کے داخلہ گیٹ کے اندر موڑی تو جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک شخص اچانک گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ صاحب پچھلی سیٹ سے اچھل کر آگے آ لگے۔ انہیں شدید غصہ آیا، خود ہی پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ میں بھی گھبرا گیا۔ ڈیوٹی پہ موجود سنتریوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں نے صاحب کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے جو گاڑی کے آگے ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں بھی پہنچ گیا۔ دیکھا کہ یہ وہی معذور شخص تھا جو کچھ عرصے پہلے صدر سے مدد لے کر گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر صدر سے ملنا چاہتا تھا۔ سنتریوں نے اسے ٹال دیا، لہٰذا وہ ان گیٹ کے قریب چھپ کے بیٹھ گیا اور یہ طریقہ اختیار کیا۔ صاحب شدید غصے میں تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ معذور شخص پر نظر پڑتے ہی صاحب کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا، ساتھ اعلان کی سبز گھاس کی طرف لے گئے اور پھر ہم نے دیکھا فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف گھاس پر بیٹھا اس معذور شخص کی کہانی سن رہا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ معذور شخص کی پیٹھ پر ہے اور آنکھیں بھیگی جا رہی ہیں۔ ایک دن ہم CMH راولپنڈی کے آفیسر وارڈ سے واپس آ رہے تھے۔ جب گاڑی AFIT کے گیٹ سے باہر نکلی تو انہوں نے مجھے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ ملٹری سیکرٹری، ADC اور محافظ باہر نکل آئے۔ بظاہر ادھر ادھر کچھ نہ تھا۔ صدر صاحب کہنے لگے کہ گیٹ کے اندر کی طرف ایک شخص ہاتھ میں کاغذ لیے کھڑا ہے۔ سیکورٹی اسٹاف گیا اور اس شخص کو ساتھ لے آیا۔ صدر نے بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنی اور اس کی درخواست خود وصول فرمائی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، میں نے ایک چیز ان سے سیکھی اور وہ ہے باقاعدگی سے نماز پڑھنا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن نماز میں بڑی سستی ہو جاتی تھی۔ اب اللہ کا کرم ہے، نماز کی عادت مجھے صدر سے ملی۔ وہ کسی صورت میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ سفر میں جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہ گاڑی رکوا لیتے، نماز جماعت کے ساتھ مل جاتی تو پڑھتے، ورنہ خود امامت کرتے اور سارا اسٹاف ان کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ایک دفعہ ہم وزیر آباد سے آ رہے تھے۔ عصر کی نماز ہم نے کھاریاں کے ایک ریسٹ ہاؤس میں پڑھی۔ دینا کے قریب پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ ملٹری سیکرٹری نے مشورہ دیا، یہاں کسی مسجد میں گئے تو بہت بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی، آبادی سے نکل کے نماز پڑھی جائے۔ وہاں کے ایک چھوٹا سا گاؤں آیا۔ صدر نے گاڑی رکوائی۔ سڑک کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد تھی، نماز ہو چکی تھی۔ ایک بزرگ صورت شخص مسجد میں بیٹھے تھے۔ صدر صاحب نے خود امامت کرائی۔ ہم سب نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر صدر اس بزرگ سے ملے جو اس مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے پوچھا کوئی مسئلہ؟ امام صاحب نے کہا کہ پانی کی بڑی قلت ہے، بعض اوقات وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا۔ صدر صاحب نے وہاں ایک بڑی مسجد اور ایک ٹیوب ویل لگانے کا حکم دیا۔ پھر مولوی صاحب سے کہنے لگے اس سال آپ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ حج پر جانے کی تیاری کریں۔ مولوی صاحب حیران پریشان تھے۔ انہوں نے اب تک صدر صاحب کو نہ پہچانا تھا۔ جب ہم لوگ چلنے لگے تو وہ معصومیت سے پوچھنے لگے یہ شخص کون ہے؟ جب ہم نے بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ہونٹ کپکپانے لگے۔ آج کل وہاں ایک عالیشان مسجد موجود ہے اور ٹیوب ویل سے سارا گاؤں مستفید ہو رہا ہے۔ نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ان میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، پر میں نے دیکھا کہ ان کی نماز بہت مختلف ہوتی تھی۔ وہ عاجزی اور انکسار کی تصویر بن جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ
کہ ان میں جان ہی نہ رہی ہو۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا جیسے خون کی ایک بوند بھی نہ رہی ہو۔ ان کی نماز عام لوگوں سے بہت لمبی ہوتی تھی۔ وہ بہت کم سوتے تھے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیے سونا ضروری ہے، ورنہ ہم لوگوں نے تو ہمیشہ انہیں جاگتے ہی دیکھا۔ بس کبھی صوفے پر لیٹ جاتے، کبھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگ جاتے۔ بہت اللہ لوگ آدمی تھے۔ میں تو جی انہیں فقیر سمجھتا ہوں، فقیر۔ بس جی وہ تھے فقیر، قدرت نے انہیں بادشاہ بنا دیا تھا، اور ورنہ وہ فقیری لائن کے آدمی تھے۔ میں نے تو جی ان کی فقیری کے کئی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک بار جی ہم لوگ مانسرا گلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ صاحب ان دنوں چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ بنگلے میں صبح سویرے جھنڈا چڑھانے اور شام کو جھنڈا اتارنے کے لیے چھوٹی سی تقریب ہوتی تھی۔ فوجی یونٹوں میں یہی دستور ہے۔ باقاعدہ گارڈ آتی، گارڈ کمانڈرز کی سرکردگی میں وہ فالن ہوتے، بگل بجاتے جاتے اور پھر جھنڈا اتارا یا چڑھایا جاتا۔ ایک دن صاحب مجھے کہنے لگے، دیکھو نواز، گارڈ کے سپاہی بڑی دور سے آتے ہیں، اتنا فاصلہ طے کر کے پہاڑیاں چڑھ کے۔ ان لوگوں سے کہو صرف سنتری اور گارڈ کمانڈر یہ کام کر لیا کریں۔ میں نے گارڈ کمانڈر سے کہا تو وہ کہنے لگے، یہ ہمارے سی او کا آرڈر ہے، ہم سی او کا آرڈر ہی مانیں گے۔ صاحب برآمدے میں کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ مسکرا کر چپ ہو گئے۔ وہ ساری فوج کے سربراہ تھے، لیکن غصے میں نہ آئے، نہ گارڈ کمانڈر کو بلا کر ڈانٹا۔ اتنے میں جھنڈا اتارنے کا وقت ہو گیا، گارڈ فالن ہو گئی۔ سنتری نے بگل بجایا، لیکن بگل ہلکی سی پونگ کر کے چپ ہو گیا۔ گارڈ حیران کھڑی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا کیا ہوا تو پتہ چلا کہ پیتل کا مضبوط بگل ایک جگہ سے پھٹ گیا ہے اور اب بج نہیں رہا۔ میں نے صاحب کو جا کر بتایا تو ہنسنے لگے، بولے ان سے کہو پائپ بجائے بغیر جھنڈا نہ اتاریں۔ خیر کچھ دیر بعد صاحب نے انہیں جھنڈا اتارنے کی اجازت دے دی۔ صاحب بہت یاد آتے ہیں، ان کے بغیر سب کچھ سونا سونا ہو گیا ہے۔ ہم تو جی اب بھی ان کے بال بچوں کے خادم ہیں۔ صاحب کو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا، وہ پریزیڈنسی میں تھے۔ میں گاڑی لے کر گیا تو صاحب بولے، نواز میری فکر نہ کیا کرو، بیگم صاحبہ کا خیال رکھو۔